اقبال بیگ صاحب نے بہت اچھا گیدرنگ سارے یہاں کی بزنس کمیونٹی کو جمع کیا ہے. انشاءاللہ ہم سب کو مل کے معیشت کے مارکے کے پیچھے لگنا چاہیے اور معیشت کو اٹھانا چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ آج کا ایونٹ بڑا کامیاب ایونٹ تھا. فل ہاؤس تھا، بہت اچھا لگا. امید سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی، پرتکلف اشائیہ رکھا جس میں ہمارے پاکستان کی بہتری کے لیے، بزنس کمیونٹی کے لیے، بزنس کے لیے، اکنامی کے لیے دعائیں ہوئیں، اتحاد ظاہر کیا گیا. چیئرمین بیگ گروپ و سرپرست حیدرآباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اقبال حسین بیگ کی جانب سے نومنتخب صدر کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری محمد اکرام راجپوت کے اعزاز میں پرتکلف اشائیے کا اہتمام پرل فارم ہاؤس ٹنڈو فضل روڈ پر کیا گیا. تقریب میں پیٹرن ان چیف یو بی جی این کاٹی ایس ایم تنویر، چیئرمین یو بی جی سندھ ستارہ امتیاز ایس خالد طواب، ڈپٹی پیٹرن ان چیف کاٹی محمد زبیر چہیا، نائب صدر ایف پی سی سی آئی بلال خان، چیئرمین پاپولر گروپ آف انڈسٹریز سینیٹر امام الدین شوقین، والقیز برانڈ کے اونر شاہد مبین، سابق صدر کاٹی جوہر کندھاری، پاک ملیشیا بزنس کونسل کے شاہد قریشی اور اسرار احمد خان نے بطور مہمان خاص شرکت کی. اس موقع پر سرپرست اقبال حسین بیگ، ڈائریکٹر بیگ گروپ حسن اقبال بیگ اور ڈپٹی چیف سی پی ایل سی حیدرآباد حسام اقبال بیگ نے معزز مہمانان کا پرتپاک استقبال کیا اور انہیں خوش آمدید کہا. اس موقع پر اقبال حسین بیگ نے اپنے استقبالیہ خطاب میں کہا کہ حیدرآباد کی تاجر برادری ہمیشہ قومی معیشت کے استحکام میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہے. ہم سب کا مقصد باہمی مشاورت اور اتحاد کے ذریعے کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے. ایسے مواقع باہمی روابط کو مضبوط بنانے کا ذریعہ بنتے ہیں. میں تمام معزز مہمانوں کی آمد پر دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ روابط آئندہ بھی اسی طرح مستحکم رہیں گے. نومنتخب صدر کورنگی ایسوسی ایشن اکرام راجپوت نے شاندار عشائیے کے انعقاد پر بیگ گروپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اقبال حسین بیگ نے جس خلوص اور محبت سے ہمیں مدعو کیا وہ قابل تحسین ہے. اس طرح کی تقاریب نہ صرف باہمی ہم آہنگی کو فروغ دیتی ہیں بلکہ مشترکہ لائے عمل ترتیب دینے میں بھی معاون ثابت ہوتی ہیں. میں ان کی میزبانی پر دل سے ممنون ہوں. پیٹرن ان چیف ایس ایم تنویر نے اپنے خطاب میں کہا کہ اکرام راجپوت کی کاوشیں قابل ستائش ہیں اور انہوں نے تاجر برادری کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دی ہیں. انہوں نے تقریب کے میزبان اقبال حسین بیگ کی خلوص نیت اور شاندار میزبانی کو سراہتے ہوئے کہا کہ اقبال حسین بیگ ہمیشہ تاجروں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. ان کی کاوشیں حیدرآباد کی تاجر برادری کے لیے قابل فخر ہے. انہوں نے مزید کہا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے مارکہ حق کے ذریعے ملک میں استحکام کی فضا قائم کی. اب ہمیں معیشت کے میدان میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. انہوں نے حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ گیس کے نرخوں اور یوٹیلیٹی بلز میں کمی لائی جائے تاکہ صنعت کا پہیہ تیزی سے چل سکے. کاروباری طبقے کو ایسی سہولیات فراہم کی جائیں کہ پاکستانی مصنوعات عالمی منڈی میں مسابقتی قیمت پر برآمد کی جا سکیں. ری فائنانس کی شرح میں کمی خوشائند ہے اور اس سے ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا. ہم اس وقت آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں. دعا ہے کہ ملک جلد معاشی خود مختاری حاصل کرے. انہوں نے مزید کہا کہ ہم بزنس مین ہیں، کسی سیاسی جماعت سے وابستہ نہیں. جو بھی حکومت آئے گی ہم اس کے ساتھ ملکی معیشت کی بہتری کے لیے کام کریں گے. اس موقع پر ستارہ امتیاز ایس خالد طواب، زبیر چاہیا، بلال خان، سینیٹر امام الدین شوقین سمیت دیگر معززین نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. تقریب میں آئے ہوئے تمام ہی مہمانان کو سندھ کا روایتی تحفہ لنگی اور سندھی اجرک پیش کی گئی. اس موقع پر سابق چیف کمشنر ایف بی آر فاروق اعظم میمن، پیٹرن ان چیف اسمال چیمبر امین کھتری، صدر جام شورو چیمبر میاں توقیر طارق، چیف سی پی ایل سی حیدرآباد ڈاکٹر فرید قاسم، سیکرٹری حیدرآباد جم خانہ طارق بچاری، ڈائریکٹر بیگ گروپ مسعود بیگ، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ قمر بیگ، اے ایم ایس لمس ڈاکٹر ندیم بیگ، عزیر بیگ، عثمان بیگ، الطاف احمد خان، ڈی ایس پی رحیم چانڈیو، ڈی ایس پی مجتبیٰ شیخ، ڈی ایس پی وقاص دورانی، ریٹائرڈ اے سی ہیسکو اکبر دورانی، ریٹائرڈ ایس ایس پی ایوب دورانی، حسن شیخ، نیکسن گروپ کے روح رواں ناصر خان، سینئر نائب صدر حیدرآباد چیمبر نجم الدین قریشی، ریٹائرڈ ہیسکو آفیسر نجم ابڑو، گلاس بینگل انڈسٹری کے سلیم خان، سینئر بینکر فہیم خان، نائب صدر ہال ایسوسی ایشن واحد شجاع، سلیم الدین شیخ، سابق صدر اسمال چیمبر فاروق شیخانی، آباد کے کاشف شیخ، مخدوم مشتاق، صدر انجمن تاجران ریشم بازار آصف میمن کوچ والا، صدر حافظ مبارک علی شاہ شاپنگ سینٹر شکیل خانزادہ، چاندنی موبائل مارکیٹ کے امین میمن، ٹوئٹا شو روم کے شاہد سومرو، صدر
سٹی ویلفیئر آرگنائزیشن اسلم خان دیسوالی، سماجی رہنما جنید ڈہری، چیئرمین آئیون حیدرآباد عمران خان سوہروردی، پام بلڈرز کے عبداللہ جان میمن، ڈائریکٹر ہائی سپیڈ موٹر سائیکل عمران لاکھانی، سی ای او یو فوڈز نور گھانگرا، ستار درس غنی گھانگرا، ملک یوسفانی، سعد بلوچ، فیضان شیخ، غلام مرتضیٰ میمن، مصطفیٰ شاہ، مختار خان، اسرار خان، چیف سی پی ایل سی میرپور خاص آغا ہمایوں دورانی، چیف سی پی ایل سی نواب شاہ ظہیر خاص خیلی، صدر المنائی جی سی یونیورسٹی ڈاکٹر اشفاق قریشی سمیت دیگر کاروباری، سماجی اور سرکاری شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر مہمانان کے لیے پرتکلف عشائیے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ میں اس وقت حیدرآباد میں آیا ہوا ہوں اور اقبال بیگ صاحب نے بہت اچھا ایک گیدرنگ سارے یہاں کی بزنس کمیونٹی کو جمع کیا ہے۔ اس میں اکرام راجپوت صاحب کے آنر میں، جو کہ کاٹی کے پریزیڈنٹ بنے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں کی ساری بزنس کمیونٹی آپس میں مل کے کام کرے۔ یہ وقت نہیں ہے سیاست کرنے کا آپس میں، یہ وقت ہے مل کے بیٹھیں، کام کریں اور ہمارے ملک کی اکانومی کے لیے کام کریں، اپنی اکانومی کے لیے بھی سب کام کریں۔ جب ہم مل کے کام کریں گے تو ہمارا ملک آگے جائے گا، آپ کے کاروبار بڑھیں گے، آپ کے پروفٹ بڑھیں گے، تو انشاءاللہ ہر چیز میں برکت پڑے گی۔ آج کی تقریب میں سب سے پہلے اقبال بیگ صاحب کا اور ان کے برادرز اور بیٹوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا زبردست انہوں نے ماشاءاللہ یہاں اہتمام کیا ہے، اور پاکستان کی بزنس کمیونٹی پوری یہاں پہ آئی ہے۔ ایس ایم تنویر صاحب ہمارے جو یو بی جی کے پیٹرن چیف ہیں، اور یہ پاکستان کے بہت بڑے لیڈر ہیں، بزنس لیڈر ہیں۔ اس کے علاوہ خالد طواف صاحب ہمارے سندھ کے چیئرمین ہیں، زبیر چھایا صاحب، اور کافی کراچی سے دیگر امام الدین شوقین صاحب سینیٹر صاحب تشریف لائے ہیں، اور حیدرآباد کی تمام تاجر تنظیمیں اور تاجر نمائندگان یہاں موجود تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ جہاں تک ابھی اکنامی کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکنامی کی کنڈیشن بہت خراب ہے، لیکن اب جو موجودہ ہماری پاکستان آرمی نے، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے جو مارکہ فتح کیا ہے، تو اب انشاءاللہ ہم سب کو مل کے معیشت کے مارکے کے پیچھے لگنا چاہیے اور معیشت کو اٹھانا چاہیے اور ہماری ایکسپورٹ بڑھانی چاہیے۔ ہمارا سروائیول جو ہے وہ صرف ایکسپورٹ ہے۔ اب گورنمنٹ چاہیے ایکسپورٹرز کو فیسیلیٹیٹ کرے، ٹیکسیز کو نیچے لے کے آئے، تو انشاءاللہ ایکسپورٹ بڑھے گی، اور ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آئندہ انشاءاللہ پاکستان ٹیک آف کرے گا اور ایشین ٹائیگر بھی بنے گا انشاءاللہ۔ آج کی جو تقریب تھی چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، دوست ہیں اکرام راجپوت، اس کے حوالے سے یہ تقریب منعقد کی گئی تھی، اور اتفاق ایسا تھا کہ پاکستان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ بھی تشریف لائیں، تو وہ لوگ بھی تشریف لائے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اکثر و بیشتر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل ایس ایم منیر صاحب جو ہیں ان سے مشاورت کرتے رہتے ہیں، تو ہم چاہ رہے تھے کہ ان کا حیدرآباد کی تاجر برادری سے بھی کسی طرح انٹریکشن ہو، اور جو بھی ہماری تکالیف ہیں وہ ہم اس سے ڈسکس کریں تاکہ یہ ہائی لیول پہ لے جا کے اس کو سالو کرا سکیں۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ آج کا ایونٹ بڑا کامیاب ایونٹ تھا، اور میں سب میڈیا والوں کا بھی، سارے دوستوں کا شکر گزار ہوں، اور اس پلیٹ فارم سے بھی ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ آئے، ہمارا مان بنایا، ہماری عزت بڑھائی، بہت شکریہ۔ آج ہم نے یہ اکرام راجپوت صاحب جو حیدرآباد کا ایک بڑا نام، کاٹی کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری، پاکستان کی سب سے بڑی ایسوسیشن کے نیولی الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں، ان کے آنر میں ہم نے اپنے فارم ہاؤس پہ ایک عشائیہ رکھا تھا، جس میں ہماری ایک فخر کی بات ہے کہ ایسے تنویر صاحب جو پیٹرن چیف بھی ہیں کاٹی کے اور یو بی جی کے سب سے بڑے پاکستان کے لیڈر ہیں، وہ ہماری دعوت پہ آئے۔ بلال خان صاحب وائس پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی صاحب تشریف لے کر آئے۔ سینیٹر امام الدین شوقین صاحب آل دا وے فرام ٹنڈو آدم بالخصوص ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ خالد طواف صاحب جو چیئرمین ہیں یو بی جی سندھ کے اور سفیر ہیں آنرری موزمبیق کے، اور بہت سے نام حیدرآباد کے بزنس کمیونٹی سے، ایڈمنسٹریشن سے۔ میں نام لیتا جاؤں گا تو بہت بڑا انٹرویو ہو جائے گا، لیکن آپ کے توسط سے سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں بیگ گروپ کی جانب سے کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لے کر آئے، بھلے وہ بزنس کمیونٹی ہو، پولیس سے وابستہ صاحبان ہیں، ہمارے سی پی ایل سی کے ڈاکٹر فرید قاسم صاحب، میرپور خاص سے آغا ہمایوں، نواب شاہ سے ظہیر خاص خیلی صاحب، میاں توقیر صاحب، سلیم عمر میمن صاحب، امین کھتری صاحب، یہ سب نوٹیبلس، آباد کے عبداللہ جان صاحب، جم خانہ سے طارق بجاری صاحب along with his team،
शिरकत करी माशाल्लाह फुल हाउस था, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की, आप लोगों ने, आपकी कैमरे की आंख ने उसको महफूज किया। और इसी के साथ अपने इंटरव्यू का अख्ताम करूँगा कि जो हमने एक पुरतकल्लुफ़ अशाइया रखा, जिसमें हमारे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, बिज़नेस के लिए, इकनॉमी के लिए दुआएं हुई, इत्तेहाद ज़ाहिर किया गया। फील्ड मार्शल साहब की और वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब की जो खिदमात हैं इस वक्त इकनॉमी को बूस्ट करने के लिए, उस पर ये लीडरान हमारे कोशा हैं, तो हम उनको ये खिदमात को भी सराहते हैं। और यही पैगाम अपनी तरफ से हैदराबाद की बिज़नेस कम्युनिटी ने हमारे पास यहाँ दिया है कि अपने लीडरान को कि वो जो भी एक प्लान स्ट्रेटजी बनाएंगे फील्ड मार्शल साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ मिलके, उस पर सिंध हैदराबाद लब्बैक कहेगा और शाना बशाना खड़ा रहेगा इंशाल्लाह ताला। और आप सबका, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की माशाल्लाह से इकबाल बेग साहब ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीब मुनक़्क़द की, सबको जमा किया, सारे शहर की बिज़नेस कम्युनिटी को और चीदा चीदा लोगों को जमा किया। कराची से इकराम साहब और फेडरेशन से जो आया था ग्रुप, उनकी यही ख्वाहिश है कि सारी बिज़नेस कम्युनिटी एक हो जाए। जैसे हैदराबाद में चैम्बर में मुख्तलिफ ग्रुप्स अलग अलग हुए हुए, इस तरह से कराची में भी था फेडरेशन में, उन्होंने सबको एक कर दिया, अपोजिशन को ख़त्म कर दिया। तो यहाँ भी मुल्क की तरक्की के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी को तरक्की करने के लिए, अपने मसाइल हल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना होगा और एक बॉडी बनानी पड़ेगी, बजाय इसके कि हम ग्रुप्स में बटे रहें, हर कोई अपनी अपनी अलग मुश्किल लेकर के आगे अपनी बात पहुँचाता रहे। एक कंबाइंड यूनिटी के साथ जब बात होगी तो उसमें ज़्यादा असर होगा और इंशाल्लाह मुल्क उसी से तरक्की करेगा। आज इकबाल बेग साहब की तरफ से ये पूरी बहुत अच्छी तकरीब मुनक़्क़द की गई थी, जिसमें हमारे कराची से सारे इंडस्ट्रियलिस्ट चैम्बर के लोग थे, पूरे हैदराबाद, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरे सिंध से लोग आए हुए थे। तो एक बहुत शानदार और पुरवकार तकरीब थी जो कि आज हमें हैदराबाद वालों को नसीब हुई। आइंदा भी करते हैं कि इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसी तकरीबात मुनक़्क़द होगी, इसमें हमारे हैदराबाद को भी फ़ायदा होगा। आज तो इकबाल बेग साहब ने हैदराबाद की जो है वो क्रीम को यहाँ पे इकट्ठा किया था। जो कराची से हमारे ट्रेडर नुमाइंदे आए थे FPCCI के और कराची चैम्बर के, उनके एजाज़ में यहाँ पे दावत थी, इकराम राजपूत साहब के एजाज़ में दावत थी। तो यहाँ पे बड़ा जो है इन्होंने माहौल बना दिया और यहाँ पे आज बड़ी काम की बातें भी सुनने को मिली कि किस तरह से जो है पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। आज हमने ये अहद व पैमान भी देखे कि जो ताजरों की तरफ से थे या जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनकी तरफ से अहद हुए कि वो बहुत ज़्यादा तरक्की करवाना चाहते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी को। तो इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि आइंदा वक्तों में यही लोग जो हैं वो पाकिस्तान को एशियन टाइगर भी बनाएंगे।